امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو توہین آپ نے کی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذوالقرنین کے واقعہ کو آپ نے ٹائم ٹریول کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ہم نے کلاسیکل ایرا کے علماء ان کے بقول آپ کے معنی کو غلط ثابت کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو سببہ تھا نا، سببہ، اس سے مراد آسمان کے راستے اور اس سے مراد ٹائم سپیس ڈائمینشنز وغیرہ آپ نے کہا۔ تو ہم نے صحابہ کرام سے لے کر باقی بعد کے لوگوں سے یہ ثابت کیا کہ اس سے وہ مراد زمینی راستے لیتے تھے، آسمان کے راستے یا ٹائم سپیس یا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں مراد لیتے تھے۔ تو آپ نے اس پر بھی کچھ نہیں بولا، بلکہ ایک اور قول جو ہے وہ پیش کر دیا کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ بادلوں پر ٹریول کرتے تھے، یعنی اپنے قول کو مضبوط کرنے۔ پہلے تو اس بات کا جواب نہیں دیا کہ سارے علماء کیوں اس کو زمین کے راستے کہتے رہے اور آپ اس کو آسمان کے راستے یا اس کو ٹائم سپیس یا جو بھی کہتے آپ کیوں کہتے ہیں۔ اس کا جواب دینے کی بجائے آپ نے ایک اور قول پیش کر دیا کہ ذوالقرنین جو بادلوں پر ٹریول کرتے تھے، تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین بادلوں کے اوپر ٹریول کرتا تھا، تو آپ نے زمین کے راستے کیوں نکالے ہیں؟ تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین بادلوں کے اوپر ٹریول کرتا تھا، اس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی بادلوں پہ ٹریول کرنے کی، آپ نے زمین کے راستے کیوں نکالے؟ یعنی جب وہ بادلوں پر ٹریول کرتا تھا تو آپ نے کیوں کہا کہ زمین کے راستے مراد ہیں؟ اور بھئی یہ ہم نے کہا، یہ تو ابن کثیر نے کہا، اور ابن کثیر نے نقل کیا پہلے علماء سے جو کلاسیکل ایرا کے علماء ہیں، ان سے نقل کیا کہ وہ سارے جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ زمین کے راستے مراد ہیں۔ اب آپ کا جو اعتراض ہے وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور پہلے لوگوں پر ہوا، لیکن ہم یہ ضرور یعنی خواہش کرتے ہیں کہ کاش کوئی آپ کو سمجھائے کہ بادلوں پر ٹریول کرنا، بادل بھی زمین کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ ہم پہاڑی علاقے پہ چلے جائیں تو ہم بادلوں کو چھو سکتے ہیں، تو بادلوں کے اوپر ذوالقرنین کا ٹریول کرنا ہم اس کا انکار نہیں کرتے، عین ممکن ہے، لیکن وہ آسمانوں کے راستے نہیں تھے، وہ زمین کے ہی راستے تھے بھائی۔ بادل ادھر زمین کے پاس ہی ہوتے ہیں، آسمان تو بہت بلند ہے، یہ تو چند کلومیٹر ہیں بادل جو ہیں، اور پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں بھی زمین ہی ہوتی ہے، تو وہاں وہ قریب ہوتے ہیں بالکل، جتنی سطح بلند ہوتی جائے تو بادل قریب آتے جاتے ہیں۔ تو یہ تو زمینی راستے تھے نا، آسمانوں بادلوں پر ٹریول کریں تب بھی زمین کے راستے ہیں مراد، تو آپ نے آسمان کے راستے کیوں بنا لیے؟ اور آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ آپ نے زمین کے راستے کیوں نکالے؟ ہم نے نہیں نکالے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور پہلے مفسرین نے لکھا اور پہلوں سے نقل کیا، پہلے کبار علماء سے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کو غصہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آپ کے سارے نظریے کا دھڑام تختہ کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے وہ کعب احبار کی بات آئی تھی نا، آپ نے وہاں کہا کہ آپ تیر چلاتے ہیں پاکستان کے گھروں میں بیٹھ کے، کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ پر، نعوذ باللہ ہم نے تو کوئی تیر نہیں چلایا۔ یہاں آپ نے وہ اپنی جو بات تھی نا اندر کی وہ کھل کر کہی۔ ہم نے کہا کہ وہ اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے مگر تھے تو تابی نا، تو تابی نے جب کہا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا جا کے ثریا ستارے پر باندھ دیا تھا تو کہا نہیں وہ ضعیف راوی تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے۔ وہ آگے سے وہ غصے ہو کر ہمیں پوچھتے ہیں کہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ تابی ہیں۔ پاکستان کا فولوی یہ بتائے گا کہ وہ تابی ہیں، آپ بتائیں گے ایک تابی کو کہ اسرائیلیات کیا ہے اور اسلامیات کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد وہ کوٹ کریں تو آپ 2 نمبر ہیں، وہ 2 نمبر نہیں ہیں۔ چلیں وہ اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے مگر تھے تو تابعی نا۔ تو تابعی نے جب کہا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا جا کے ثریا کے ستارے پہ باندھ دیا جا کے، ہی ٹریول ٹو دا اسٹار آف سیریس، یہ تابعی کہہ رہا ہے رحم اللہ، نہیں وہ تو ضعیف راوی ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، وہ اسرائیلیات کوٹ کرتے تھے۔ نہیں تو کیا اسلام نہیں لائے تھے؟ لائے تھے، تابعی ہیں۔ تابعی کیا ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ مسلمان ایمان کی حالت میں حضرت کعب الاحبار رحم اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے جب کہا کہ ذوالقرنین، آپ پاکستان کے مولوی مجھے فولوی بتائے گا کہ نہیں وہ تو بندہ تابعی نہیں، تو آپ ہٹا دیں ان کو، کہیں تو تابعی نہیں ہے۔ میں تابعی کو آپ اجازتیں دے رہے ہیں یا وہ نعوذ باللہ ممانعت کر رہے ہیں؟ نہیں آپ نے وہ کچھ کوٹ نہیں کرنی، آپ سے زیادہ علم ہے تابعی کو کہ اسرائیلیات کیا اور اسلامیات کیا ہے۔ پھر بھی اگر وہ کوٹ کریں بعد از اسلام تو آپ کے ان پیرامیٹرز کے اوپر آپ 2 نمبر ہیں، وہ نہیں 2 نمبر، نعوذ باللہ۔ یعنی اگر کوئی اسرائیلیات کو رد کرتا ہے تو وہ 2 نمبر ہے اور وہ فولوی ہے۔
اچھا یہ باتیں کیوں؟ یہ سارا غصہ تو امام ابن کثیر پر نکال رہے ہیں، کیونکہ ابن کثیر تو انہوں نے بہت پڑھی ہوئی ہے، اور وہ تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے، انہیں خود تو پتہ ہوگا نا۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ سارا غصہ نکال رہے ہیں، کیونکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے ایک روایت کے تحت کہ فہذا موقوف علی کعب الاحبار وهو يحكي عن الكتب المتقدمات المشتملة على اخبار بنی اسرائیل وفيها الغزو والسمین، کہ یہ بات ابن کعب احبار تک پہنچی ہے، یعنی کعب احبار نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے اس کو نقل نہیں کیا ہے، اور کعب احبار کے پاس کچھ اہل کتاب کی کتابیں تھیں، کچھ پہلی کتابیں جو، اور ان میں پھر جھوٹ سچ سارا ملا ہوا تھا، تو اس لیے ان کی بات کو اس طرح ماننا درست نہیں ہے۔ جو بنی اسرائیلیہ سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہم کتاب و سنت کے پیمانے پر پرکھیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ تو کسی صحابی سے اس کو نقل کیا ہے، نہ اپنی طرف سے، بلکہ ان کتابوں سے نقل کر دیا ہے۔ اور یہ جو گھوڑا سریا پر باندھنے والی روایت ہے نا، تو حافظ ابن کثیر نے ہی اس پر کلام کیا تھا، امام ابن کثیر نے ہی اس کو رگڑا دیا تھا اور اس قول کو غلط ثابت کیا تھا۔ اب یہ جھوٹ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ہم نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہہ دیا، نعوذ باللہ، نہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا، نہ ہم نے ضعیف کہا۔ ہاں، بنی اسرائیلی جو روایت انہوں نے پیش کی اس کو رد کیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ہم نے بھی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کعب احبار نے جو قول نقل کیا ہے اور اپنے صحیفے سے وہ روایت نقل کر دی، وہ جو بنی اسرائیل کی کتابوں سے انہوں نے لکھا ہوا تھا واقعہ کہ وہ اپنا گھوڑا جو ہے ذوالقرنین وہ سریا پہ باندھتے تھے، یہ درست نہیں ہے، غیر صحیح ولا مطابق، یہ بالکل غلط ہے اور بے تکی بات ہے۔ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْبَشَرِ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، آسمان کے راستوں یعنی ستاروں پر کمندیں ڈالنا، یہ سریا ستارے پر کمند ڈالنا، یہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں۔ بشر کے پاس کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ایسا کہ وہ سریا ستارے پہ جا کے گھوڑے باندھتا رہے۔ ولا الی الترقی فی اسباب السماوات، اور آسمان کے راستوں میں چڑھنا بھی کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور اس پر آپ کو غصہ آیا کہ کعب احبار نے کہا کہ گھوڑا باندھتے تھے سریا ستارے پہ، تو آپ نے جناب کعب احبار کو ضعیف کہا۔ ہم نے ضعیف نہیں کہا، ہم نے کہا کہ یہ بات چونکہ بنی اسرائیلی روایت ہے لہٰذا یہ درست نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے اور یہ درست نہیں ہے، کتاب و سنت کی دیگر نصوص کے خلاف ہے۔ اور آپ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہنے کا جھوٹا الزام بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر اور ہمارے اوپر لگا دیا۔ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا، صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں آپ ان کی تصدیق نہ کرو اور تکذیب بھی نہ کرو، کتاب و سنت کو میزان بناؤ اور اس کے مطابق ان کو پرکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو کلاسیکل ایرا کے علماء ہیں انہی کے علم کے مطابق ہمیں اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین نے جو سمجھا ہے وہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث کے مفہوم میں اپنے باطل نظریات داخل کرنے سے محفوظ رکھے۔